بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی ملک کی انویسٹمنٹ تعلیم اور ہیلتھ کے شعبے میں اس ملک کے معاشرے کو تندرست رکھتی ہے اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کرتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اگر ہم دیکھیں، جیسے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، یورپین دوسری کنٹریز ہیں جن میں جرمنی، فرانس، اٹلی وغیرہ ہے، ان لوگوں نے صحت اور تعلیم پر خاص طور پر توجہ دی ہے۔ پوری یورپین کنٹری آپ چلے جائیں، خاص طور پر برطانیہ میں، جرمنی میں اور فرانس میں، آپ کو دور دراز ولیجز میں بھی پرائمری سکول، ہائی سکول اور ہیلتھ سینٹرز جو ہیں یہ لازمی ملیں گے، کیونکہ جب آپ کی ایجوکیشن پر کام ہوگا، آپ کی ہیلتھ پر کام ہوگا، تو آپ کی سوسائٹی ایک تو صحت مند تندرست سوسائٹی آپ کو لوگ ملیں گے، اور پھر ایجوکیٹڈ لوگ ملیں گے، جہالت ختم ہوگی۔ یعنی برطانیہ کی اگر میں مثال دوں تو یہاں پر آپ کو ایک جھاڑو دینے والا بھی اس کی ایجوکیشن اتنی ہوگی کہ وہ اخبار پڑھ سکتا ہے، اور وہ تھوڑا بہت اپنے ملک کی پولیٹکس کو بھی سمجھتا ہے، اور وہ کمیونیکیشن یعنی کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں دیکھیں آپ کہ بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہائی سکول تو ایک طرف، پرائمری سکول کی بھی سہولت موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو پاکستان میں بڑے شہروں میں تو ڈاکٹرز ہیں، لیکن ولیجز میں اور بعض ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر ڈاکٹر کی صورت موجود نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے پھر یہ عطائی ڈاکٹرز، یہ جو جعلی ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور یہی ڈاکٹر جو ہیں یہ معاشرے میں بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، کیونکہ انجیکشنز جو ہیں یہ یوز کرتے ہیں، نئی سرنج نہیں لیتے، ایک ہی وہ انجیکشن سے 2-3 لوگوں کو وہ انجیکشن لگاتے ہیں سرنج سے، تو اس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ان کے پاس پراپر کوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہیلتھ کے بارے میں۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پراپر کوالیفائڈ، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ ایسے ہی کسی ڈاکٹر کے ساتھ 4 دن لگائے اور پھر اپنا کلینک کھول لیا، یا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں جو کہ عام لوگ جو وہاں پر کلرک ہیں، جہاں پر ڈاکٹروں کے اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے اپنے کلینک کھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاشرے میں، اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی تو نہ ہمارے معاشرے سے جہالت ختم ہوگی، کیونکہ جہالت ختم کرنے کا سب سے امپورٹنٹ ذریعہ جو ہے یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے تعلیم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور دوسرا ہمارے ایجوکیشن طبقاتی نظام بنایا ہوا ہے، یعنی ہمارے کچھ بچے جو مدارس میں جاتے ہیں، کچھ اسکولوں میں جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، تو ہم ایسی ایجوکیشن کی تفریق سے ہم ایک قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی بیسک نالج جو ہے دین کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور پھر علماء کرام جو ہے وہ ظاہر ہے پھر وہ قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں، احادیث شریف کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن بیسک علم جو ہے یہ ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا حصول یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں آپ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب آپ دنیا کے مطابق آپ کی کوالیفیکیشن نہ ہو۔ اگر ہم خلفۂ راشدین کا دور دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا دور دیکھیں، تو ان کے جو دفاعی صلاحیتیں تھیں، ان کے پاس ٹھیک ہے گھوڑے کم تھے، یا ان کے پاس جو تھے ویپنز کم تھے، لیکن ان کے ویپنز، ان کے گھوڑے جو تھے وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے کے تھے۔ تعداد کی کمی ضرور تھی، لیکن ان کا سٹینڈرڈ جو تھا وہ دشمنوں کے مقابلے تھا، یعنی ان کے پاس بھی تلواریں تھیں، تیر تھے، اس زمانے کا جو اسلحہ تھا وہ اس میں بھی ماسٹر تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دشمن کے پاس تیر تلواریں، اس زمانے میں گھوڑے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایسے نہیں تھا۔ تو ہمیں زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے زمانے کے سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن بھی ضروری ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، یعنی مدارس میں جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر دنیاوی تعلیم کا حصول بھی ہونا چاہیے، اور یونیورسٹی، گورنمنٹ اسکول جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے ان کو بھی دینی تعلیم بھی ان کے ساتھ ضروری قرار دینی چاہیے، تاکہ جب معاشرے سے لوگ کسی مدرسے سے یا پھر کسی اسکول سے ایجوکیشن لے کر بچے باہر نکلیں تو ان کا سیم سٹینڈرڈ ہو، ان کا لیول آف ایجوکیشن سیم ہو۔ یہی طریقے سے ہم ایجوکیشن جو ہے اس کے ذریعے سے ہم ایک قوم بن سکتے ہیں، اور ایجوکیشن اور صحت پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن پر اور صحت پر ہمارا بجٹ جو ہے یہ بہت کم ہے، اور جو بجٹ بنتا بھی ہے وہ کرپشن کی وجہ سے وہ پراپر خرچ نہیں ہوتا۔
آپ دیکھیں سندھ میں دیکھیں، جنوبی پنجاب میں دیکھیں، بلوچستان میں بعض ایسے علاقے ہیں، خیبر پختونخوا میں، جہاں پر گورنمنٹ کے کاغذوں میں اسکول بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر ٹیچر موجود نہیں ہیں، بلڈنگز ویسے بند پڑی ہیں اور ٹیچر جو ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، اور اگر کوئی ٹیچر ہیں بھی وہ سفارشی ٹیچر ہیں، ان کو خود کچھ نہیں آتا، وہ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ تو پاکستان میں بے شمار پرابلم ہیں، لیکن صحت اور تعلیم پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو پاکستان میں کوالیفائڈ ڈاکٹر جو ہیں ان کی فیسوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں ان کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، پھر وہ بیچارے یہ دوسرے عطائی ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عطائی ڈاکٹر ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ نہیں کھیلنے دینا چاہیے۔ میں نے برطانیہ کی مثال دی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر کوئی بغیر کوالیفائڈ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کو جا کر انجیکشن لگا دے یا کسی کو وہ میڈیکل کی مشورہ بھی دے دے۔ MBBS ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، اس کے پاس پراپر کوالیفیکیشن ہوگی تو وہ میڈیکل پریکٹس کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ہر گلی محلے میں آپ کو ایک آدھ ڈاکٹر ایسا مل جائے گا جو کہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، اس نے بس کسی ڈاکٹر کے ساتھ چند دن لگائے اور پھر اپنا کلینک کھول لیا اور لوگوں کی صحت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان میں یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ تعلیم پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ تعلیم کے بغیر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں تعلیمات کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ مدارس میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم دینی چاہیے، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایو فزکس، ایوری تھنگ ان کو پڑھانی چاہیے، تاکہ جہاں پر وہ قرآن حفظ کریں، حدیث شریف کا علم لیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ اور اسی طرح ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے ان کو بھی پراپر دینی تعلیم کا ان میں نصاب میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ وہ دین کو بھی سمجھیں، جہاں بھی وہ جائیں وہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر سکیں۔ تو کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب وہ اپنی ہیلتھ پر اور اپنی ایجوکیشن پر پراپر انویسٹمنٹ نہ کرے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔